32 سال قبل گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والے PIA کے بدقسمت فوکر جہاز اور اس میں سوار 54 افراد کا آج دن تک سراغ نہیں مل سکا۔ 25 اگست 1989 کی صبح گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 404 پر مسافروں اور عملے کے اراکین سمیت کل 54 افراد سوار تھے، جن میں 5 شیرخوار بچے بھی تھے۔ اس فلائٹ کو گلگت سے روانہ ہوئے 32 برس بیت چکے ہیں، مگر یہ آج دن تک لاپتہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں حادثہ پیش آیا۔ حکام نے طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوششوں کے بعد اس فلائٹ پر سوار تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ جب BBC نے PIA اور سول ایویشن اتھارٹی سے رابطہ قائم کر کے فلائٹ نمبر 404 کے حوالے سے معلومات لینا چاہی تو بتایا گیا کہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، اس لیے اس حوالے سے کوئی تحقیقاتی رپورٹ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ دونوں اداروں کے مطابق وہ اس فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق فلائٹ نمبر 404 ایک فوکر F-27 فرینڈشپ طیارہ تھا، جس نے گلگت سے 25 اگست 1989 بروز جمعہ 7:36 پر پرواز بھری تھی۔ 7:40 پر طیارے کے عملے کی جانب سے کنٹرول روم کو بتایا گیا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 7.59 پر سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوں گے۔ عملے کی طرف سے کنٹرول روم کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا۔ اس دور میں میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق طیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق PIA کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ طیارہ لاپتہ ہونے کے بعد پاکستان کے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں کم از کم 700 افراد، جن میں مہم جو اور علاقے سے واقفیت رکھنے والے مقامی افراد بھی شامل تھے، انہوں نے طیارہ تلاش کرنے کے آپریشن میں حصہ لیا جو کئی روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں پاکستان فضائیہ کے 4 ہیلی کاپٹرز، 2 C-130 اور PIA کے 2 طیاروں نے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں طیارے کی تلاش کے آپریشن میں حصہ لیا۔ پاکستانی حکام کی درخواست پر انڈین ایئر فورس نے بھی اپنی حدود میں طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ اس دور میں اس حوالے سے شائع ہونے والی خبروں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلاش کا کام زیادہ تر دنیا کے دشوار ترین پہاڑ نانگا پربت اور اس کے ارد گرد کیا گیا تھا۔ اس وقت نانگا پربت پر موجود 2 برطانوی مہمجوؤں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے نانگا پربت پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے ایک طیارے کو دیکھا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق فلائنگ افسر سردار فدا حسین کے مطابق مذکورہ حادثے سے متعلق یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی کہ جہاز کے ملبے کی ایک مشکل علاقے میں نشاندہی ہو سکے۔ اب صرف امکانات پر ہی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ملبہ ملا اور نہ ہی بلیک باکس۔ فدا حسین کے مطابق پہلے رابطے کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عموماً اگر طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پائلٹ فوراً سب سے پہلا کام ایئر ٹریفک کنٹرول کو آگاہ کرنے کا کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ اس لیے ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شاید پیش آنے والا حادثہ انتہائی اچانک اور غیر متوقع تھا، جس کے باعث پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ بھی ممکنات سے ہے کہ جہاز کا مواصلاتی نظام ہی فیل ہو گیا ہو، جس کے باعث رابطہ کرنا ممکن ہی نہ رہا ہو۔ فدا حسین کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے کچھ شواہد اکٹھے کیے جاتے یا کوئی تحقیقاتی رپورٹ موجود ہوتی جس میں کوئی اشارہ یا ثبوت دستیاب ہوتا تو اس کی بنیاد پر آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی سے تلاش کے عمل کو بڑھانے کی کوئی توقع ہوتی، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نانگا پربت کے گلیشیئر اور برف پر طیارہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ جب گلگت کے رہائشی شاہد اقبال سے PIA کی بدقسمت فلائٹ 404 کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ میرے والد عبدالرزاق اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی بیٹی، داماد اور کمسن نواسی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ موجود پاکستان کے سرحدی علاقوں تک اس طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کی ناکام کوششیں کی، جس میں سب سوار تھے۔ عبدالرزاق یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ جہاز یا اس کا ملبہ سوئی ہے جو ڈھونڈنے والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔